ہماری خصوصیت ہونا چاہیے کہ کسی بھی فن کسی بھی ہنر میں ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ اس میں آگے بڑھنے کی، اس میں اور سیکھنے کی، اس میں اور اچھا کرنے کی لگن، ہنر اور کوشش کرتے رہے. یاد رکھیں سیکنڈ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیں وہ یہ تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ ایک انسان اپنے اندر بڑھائے، مطلب مثبت تنقیدی سوچ کو جو ہے بڑھاوا دیا جائے، اس لیے کہ یہ مثبت تنقیدی سوچ بہت سارے کاموں میں انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے. اور جتنے انوینشنز اور ڈسکوریز ہوتے ہیں، جتنی ایجادات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں. تو کریٹیکل تھنکنگ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور اس نقطے پہ بات کو ہم نے اس کے اندر روکا تھا کہ سوال کرنے کی ان کو اجازت دیں، سوالات کرنے دیں، سوال نہ کرے تو ان سے سوال کرنے لگائے، اس لیے کہ سوال کرنا یہ کسی بھی فن اور ہنر کے سیکھنے کی بنیاد ہے. یاد رکھیے اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی فن میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. آئیے آگے نقطے کی طرف بڑھتے، اپنے تھرڈ پوائنٹ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اسی کڑی میں. یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر یا اپنے اندر ڈیولپ پرابلم سالونگ میتھڈ، مطلب سکھائیں گے پرابلم سالونگ سکلز، اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اپنے اندر پرابلمز جو آتے ہیں اس کو سالو کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. یاد رکھیں یہ جدید دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے، ویسے ہر دور میں بڑی چیز تھی کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرے، لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے، لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرے، خود کے پرابلمز کو سالو کرے، خود پرابلم کا حصہ نہ ہو، خود مسئلے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ ہو. یاد رکھیے یہ ایک مومن کا کام ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہوئی، یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ کیا. آپ جتنے بڑے لوگوں کو ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ یا جس کو کہیں گے ڈسکوررز، انوینٹرز، جن کو بھی آپ عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا میں جو انسانیت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی. جیسا مثال کے طور پر روشنی کا مسئلہ تھا تو کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، الیکٹریسٹی پیدا ہوگی تو بلب بنانے کی کوشش کی، بلب بن گیا تو بلب کو کم قیمت میں چلانے کی کوشش کی، بلب چند کم قیمت میں چل رہا تو اس کو پھر الیکٹریسٹی سے سولار سے بنانے کی کوشش کی. مسائل سے حل دیا جاتا رہا. اور آج بھی دنیا میں وہی قومیں، وہی لوگ آگے مانے جاتے ہیں، اول مانے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. جیسے کہ چوراہا تھا، لوگ آ رہے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی لیکن سائیکلیں تھی، چھوٹے موٹے سائیکل رکشا تھے، لیکن آگے ایک دوسرے کے سامنے کھولا، مطلب رک جا رہے تھے، ٹریفک جام ہو رہی تھی. کسی نے حل دیا کہ ایک آدمی کو کھڑے کر دے جو مسئلے کو حل کرے، تین طرف سے لوگوں کو روکے، ایک طرف سے جانے دے، اور ایسا کر کر کے سائیکل کے آرڈر میں کرے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک سگنل بن گیا. آج کے دور میں جو آدمی تو نہیں ہوتا ہے، مشین یہ کام کرتی ہے، لائٹ سے کام کرتی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لوگوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا. تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کی ضرورت مانے جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیے، جو ان کے مسائل کو آج بھی حل کر رہے ہیں. اب امت مسلمہ اس چیز کو دیکھیں، ہم سلوشن کا حصہ ہے یا پرابلم کا حصہ ہے؟ آج کی امت مسلمہ سلوشن کا حصہ نظر نہیں آ رہی ہے، پرابلم کا حصہ نظر آ رہی ہے. سب سے گندے محلے ہمارے، سب سے ان آرگنائز ٹریفک ہمارے پاس. اچھا یہ کوئی میں الزام کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قوم کو ابھارنے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے شہر عزیز کے اندر، پورے مسلم بستی کے اندر ایک بھی سگنل ہے کہ بتائیے آپ یہ نہیں بول سکتے حکومت نے ہمارے لیے محنت نہیں کی کہ ہمارے علاقوں میں ٹریفک جام نہ ہو. مسئلہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو. کیا ہمارے محلوں کے اندر، جس کو کہیں گے گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سڑکوں کو بڑھایا نہیں بڑھایا، لیکن آج بھی ہمارے سڑکیں 10 فٹ کی جو تھی آج بھی 10 فٹ کی ہے، چونکہ باقی جگہ میری بکری بندھی ہوئی ہے، میرے دکان کا شیر آگے نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی ڈیڈ پارکنگ کر کے رکھا ہوا، اس کے سامنے خراب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10 فٹ کرو 10 فٹ کا، یہ ابھی ایکسپانشن کے بعد وہی حال ہے. تو ایسا نہیں کہ حکومت نے ہماری طرف نظر نہیں دی، ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں. لیکن بتائیے ایک اچھا مارکیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا تب تک کہ ٹریفک کو، یہ جو آنے والا کسٹمر سی گاڑی کھڑے کرنے کو جگہ نہ ہو. پھر آپ بولتے ہیں کہ پرائم کسٹمر ہمارے علاقوں میں نہیں آتا. کیوں آئیں گے آپ کے پاس؟ اسی گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس. اندازہ لگائیے یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو ماننا پڑے گا. تو ہم پرابلم کا حصہ ہے، سلوشن کا حصہ ہم نہیں. یاد رکھیے امت مسلمہ، ہر جگہ ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ورنہ اسلام تو سلوشن کا حصہ ہے. اسلام آیا تھا تو مسائل کا حل دینے آیا تھا. ارے یہ اسلام تو وہ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرو اور جنت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو مغفرت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو اپنے آپ کو جس کو کہیں گناہوں سے صاف کرا لو. ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ٹہنی پڑی ہوئی ہے جو کہ راستے کو روک رہی ہے. ٹہنی پارٹ آف پرابلم ہے. اس نے طے کر لیا کہ میں اس ٹہنی کو ہٹائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ وہ پارٹ آف سولوشن تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام تو پارٹ آف سولوشن ہے. آئیے دوسری مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو
ہٹانا، پرابلم کو سالو کرنا ہے، آپ کو راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے. تو ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم کو سالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم بن چکے ہیں. اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتوں کو جب تک اعتراف نہیں کریں گے چینجز نہیں آنے والے. میرا گھر تو سب سے صاف ہے، لیکن میری کھڑکی سے میں تھوکتا بھی ہوں اور کچرا بھی ڈالتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں. میں اپنے گھر کے سامنے کسی ایک آدمی کو گاڑی کھڑے کرنے نہیں دیتا ہوں، صرف ٹانگیں توڑ دوں کھڑے کرے تو، لیکن میں جب کہیں بھی جاتا ہوں گاڑی کہیں بھی کھڑے کرتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ مسلمان اگر ایسی سوچ رکھے تو آپ جانیے کیا ہو جائیں گا. دیکھیے ایک جگہ چوراہا ہے، ویسے چوراہوں پہ ہے نا ایک سرکل ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں ٹرن لینے میں آسانی ہوتی ہے. ڈائریکٹ ٹرن لینے میں ٹریفک جام ہوتی ہے. تو میرا فیل کیا بولتی ہے، اگر ایسے جانے سے پرابلم ہوتی ہے اور میں پارٹ آف پرابلم ہو رہا ہوں تو لمبا ٹرن لے کے آؤں گا انشاءاللہ. میں پارٹ آف سولوشن بنوں گا، پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا. میں کئی لائیو ایگزامپل دے سکتا ہوں، سمجھ رہے آپ، جو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں. اگر میری ایک گاڑی کراس کرتی ہے پورا روڈ اور اطراف کی پوری طرف کی گاڑیاں رک جاتی میری گاڑی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اگر 100 گاڑیوں کے 10 منٹ خراب ہوتے ہیں تو 1000 منٹ خراب ہوتے ہیں، تو میں پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن ہوں. میں اپنی گاڑی کو بیچ میں نہیں لے جاؤں گا، انتظار کروں گا چاہے میرا 1 گھنٹہ کیوں نہ جائے، کیونکہ لوگوں کے 15 گھنٹے برباد کرنے سے، کیونکہ 1000 منٹ اپروکسیمیٹلی 15 گھنٹے ہوتے ہیں، میں اپنا 1 گھنٹہ برباد کر سکتا ہوں. میں پارٹ آف سولوشن رہوں گا، میں پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا. پرابلم جو لوگ سالو کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. کسی مفتی اور عالم کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ پورے محلے میں مسائل پیدا کر کے رکھ دیے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے آپ کے ساری مسائل کا حل دیا تو آپ نے ان سے محبت کی، آپ نے ان کو مقام دے دیا ہے نا. تو جو بھی کسی کا پرابلم کرتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہو، فزیکل پرابلم ہو، مینٹل پرابلم ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، وہ کیا ہو جاتی ہے، قومیں پسند کی جاتی ہے، وہ آدمی پسند کیا جاتا ہے. آپ نے کسی آدمی غریب تھا، اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس پیسے نہیں ہے، وہ علاج نہیں کرا سک رہا، کھا نہیں سک رہا، آپ نے پیسے دیا، سولوشن دے دیا اس کو، وہ کر دیا. یہ تو چھوٹا تھا، لیکن ہمیں تو ایک بڑے مسائل کا حل دینا ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا کہ ایک گریک مثال ہے کہ کسی کو مچھلی صدقے میں دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو، مانگیں گے ہی نہیں. پھر کسی کو آپ کے گھر پہ مانگنا آیا کہ میں مجھے کچھ دو، اور آپ کا گاؤں جو مچھلی پکڑتا ہے، مطلب مچھلی پکڑنے کے وہاں ہوا ہے، تو اس کو مچھلی صدقے میں دینے سے اچھا اس کو صبح بلاؤ اور لے جا کر مچھلی پکڑنا سکھا دو. مسئلے کا حل ختم کر دیا آپ نے. مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو مچھلی پکڑنا آتی ہے، مطلب کسی کو صدقہ دینے سے بہتر ہے اس کو روزگار سے لگا دو. تو ہم پارٹ آف پرابلم ہے، سولوشن دیکھیں. دنیا میں انہیں کی عزت کی جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 269 کا حصہ اللہ فرماتا کہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، سمجھ بوجھ دے دی گئی، اس کو کثیر اللہ نے خیر دے دیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو پرابلم کو سالو کرنے کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے. پرابلم کو سالو کرنے اسلام آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کے مسائل حل ہوئے. خواتین کا مسئلہ حل ہوا جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیچ اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، ان کو وہ اٹھا کر اس بیچنے اور خریدنے کے مقام سے اس مقام پہ لے گئے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کہہ دیا، کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا، اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا تو اس کی بیوی سے پوچھو. اس کو لے جا کے کس مقام پہ بٹھا دیا؟ کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیول پر بٹھا دیا کہ وہ بولیں گی کہ میرا شوہر اگر اچھا ہے تو اچھا ہے. تو یہ مقام پہ لے جا کے عورت کو بٹھا دیا. بیٹی کے بارے میں کہہ دیا، جو 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کی پرورش کرے، اس کے اچھے سے بیاہ کر دے، وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گا. تو یہ مقام کو یہاں سے لے کر وہاں بٹھا دیا. پرابلم تھا، سولوشن دے دیا. کیا انسانیت سود کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت جنگ کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت بھوکمری کی وجہ سے پریشان تھی، اسلام نے سب کا سولوشن دیا. زکات کے ذریعے سولوشن دیا، صدقات و خیرات کو حکم دے کے سولوشن دیا. اسلام پارٹ آف سولوشن ہے، اسلام پارٹ آف پرابلم نہیں ہے. افسوس مسلمان پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا. قومی حیثیت سے، شخصی حیثیت سے ایک انسان بہت نیک ہو سکتا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، مجبوری کا لگا. ایک قوم کے طور پہ ذہنیت ہے کہ ہماری نہیں ہے. یہ بات کو سمجھیے، آپ اس بات کا اعتراف کیجیے. جب تک مسائل کا اعتراف نہیں ہوگا قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو لہٰذا آج لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ تھے جو کھانا کھانا چاہتے تھے ہوٹل سے، ہوٹلیں تو ہر جگہ کھلی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے تو جائیے پھر کھانا کھائیے. کسی نے عقل لگائی، مسئلہ تو ہے کھانا سب کو ہے، لیکن آئیں گا کیسے؟ تو ایک ایپ بنا دیتا ہوں، آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہوٹل سے کھانا منگائیے کھاؤ. مسئلے کا حل دے دیا، خود کی روزی چالو ہو گئی، 100 کروڑ پلس کی کمپنی بن گئی، لاکھوں لوگ جاب پر لگ گئے. پارٹ آف سولوشن اس نے کیا، مسئلے کا حل نکالا. دیکھیے وہ چیز پیسہ بھی کما رہی ہے، وہ چیز نام بھی کر رہی ہے. گاڑی سب کو چاہیے سفر کرنا ہے تو بچے کو بھیجو. بچہ کچھ نکڑ پہ جاتا تھا، رکشے والے سے بھاؤ کرتا تھا، رکشے والا بولتا تھا میں یہاں نہیں چلوں گا، وہاں تک چلوں گا، گلی کے اندر تک نہیں. فلائیں کسی کو لگا کہ سب کو گاڑی چاہیے، کیوں نہ گھر بیٹھے گاڑی بلائی جائے. کیوں آدمی جائے، کیوں بچہ جائے، کیوں گاڑی لے کر آئے، اور کیوں اس سے اتنی بات کرے. لوکیشن گھر سے ڈالو، ادھر پہنچنا ہے، ختم. آنا ہے تو آ، نہیں تو مت. وہاں سے آدمی آیا، آپ کو لے گیا جہاں تک لوکیشن برابر لے جا کے ڈراپ کر دیا. مسئلہ تھا لوگوں کا، حل دے دیا گیا. دنیا کے اندر اس کی وہ ضرورت بن گیا ہے نہیں. اب بتائیے ایسے کون سے پرابلم کا سولوشن
میں اور آپ آج دے رہے ہیں انسانیت. تو کیوں نہ لوگ ہم سے سوال کرے تم کیوں کیا کیا تم نے؟ نہیں ہمیں بس اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ عمل کر کے بتاؤ نا. پھر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں, میں اور آپ تو نہیں. ہماری موجودگی کی وجہ سے لوگ دکانیں چھوڑ کے چل جا رہے ہیں. مسلمانوں لے لی کہ دکانیں اب یہ بازار میں آپ نہیں لیں گے. ہماری مسجدوں کی تعمیر سے پرائم اسپاٹس اور شو رومز نہیں آتے اس علاقے کے اندر. نہیں, مسلمان نکل کے بہت تماشا کرتے ہیں مسجد کے بعد, لہٰذا یہاں سے شو رومز اٹھا دو, مسجد بن گئی ہیں. دیکھو آپ مسجد کے پاس کیا رہیں گا, پارٹ آف پرابلم والی دکانیں کھولیں گے آپ. میں ہی نہیں کروں حرام ہے حلال, حرام حلال کی بات الگ ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کی کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے اور کچھ جگہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس بات کو سمجھو آپ. پان کی دکان کھولیں گے اس میں, گوشت کی دکان کھولیں گے اس میں, حلال چیزیں, حلال حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پرائم اسپاٹ پہ بنے بنگلے کے نیچے آپ یہ دکانیں دیں گے رینٹ پر, وہ پان کھا کے تھوکیں گا. گورنمنٹ رول کے حساب سے تمباکو کو ایجوکیشنل زون کے اتنے فٹ میں رکھنا چاہیے, اور آپ نے اسپرچل زون کے اندر کھول دیا, اس کو دینی ادارے کے اندر کھول دیا آپ نے دکان. سمجھ رہے ہیں یہ سب تو پارٹ آف پرابلم ہم بناتے ہیں. مسجد کا کنسٹرکشن پارٹ آف پرابلم ہے لوگوں کے لیے. میرے اس جملے کو کوئی نہ پکڑے اتنے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم, پہلے دیکھیے نا پہلے زمانے کی مسجدیں پارٹ آف پرابلم تھی یا سولوشن تھی؟ وہ مسجدیں پرائم اسپاٹ پہ بنتی تھی, پرائم پیسہ لگا کے بنتی تھی. اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کو باقی رکھا اور انسانیت فائدہ اٹھا رہی. دیکھیے ہمارے شہر کے بازار جو پرائم بازار ہے سب مساجد کے نیچے بنے ہوئے ہیں, دیکھ لیجیے مسجدیں کھڑی ہے اور اس کے اطراف نہیں ہے. تو ہم پارٹ آف, جب تک سولوشن تھے لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں سے بھی اوپر ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا تھا, ایسا بھی نہیں اوپر ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا. جب پارٹ آف پرابلم بنے تو لے آ کر پھینک دیا. تو ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے, جدید زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے پارٹ آف پرابلم میں سولوشن بنے. تو پرابلم سالونگ سکلز اپنے بچوں میں پیدا کرے, مسئلہ دے اور بولو اس کو سالو کر کے بتاؤ. مسئلے خالی نکال, ہاں بس بچے کو مسئلہ آتے ہوتے تو چھوڑ دے میں کر لیتا. تم ہی کرو گے چاہے جتنا ٹائم نہ لگے, تمہیں سیکھنا ہے مسئلے کا حل. پرابلم سالونگ سکلز اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کئی مثالیں, وقت نہیں کہ پورا لیکچر اس پہ ہم لیں. آئیے چوتھا پوائنٹ ہمارا وہ ہے کریٹیوٹی اور انوویشن. چوتھا پوائنٹ کہ ہمیں جدید دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو ہمیں کریٹیو اور انوویٹو بننا ہے. مطلب تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے, چیزوں کو بنانا ہے اور نئی نئی چیزوں کی یاد کرنا ہے. یہ سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ نے ہر جدید حلال چیز کو آگے بڑھاوا دیا اور کہا کہ بناؤ اس کو, کرو اس کو, جاؤ اس میدان میں آگے. آئیے کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام دنیا میں ہم کو پیچھے رکھتا ہے, ہمارے اندر کریٹیوٹی انوویشن کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھانا دیتا ہے, بلکہ بڑھاوا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کا حکم دیا. اس کی زبان یہودیوں کی زبان. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر تقریباً میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں ان کے آنے والے لیٹرز کو پڑھتا تھا اور رسپانس اور جواب دیا کرتا تھا. تو لرننگ نیو لینگویجز, انوویشن, تبدیلی لانا ہے, تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا ہے, چینج لانا ہے, تو زبانیں بھی سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کی اجازت دی. کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ یہودیوں کی زبان تھی. تو پتہ چلا علم کے معاملے میں کوئی یہود اور ہنود اور عیسائی نہیں ہوتا ہے. علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے جو انسانیت کو اللہ نے دی ہے. وہ ایک مومن کی جس کو کہیں گے گمی بھی ملکیت, ایک طرح سے جہاں بھی ملیں گا اس کو لیں گا اچھی چیزوں. اچھا یہاں کا سیکھو لینگویج. اس زمانے میں بولی جانے والی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. میں کہوں گا آج لکھی جانے والی, پڑھی جانے والی, کوڈ کی جانے والی ان لینگویجز کو سیکھیے آپ ساری, چونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی علم سیکھنے کے لیے, چاہے کسی کے پاس سے بھی. آئیے دوسری مثال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور اللہ کے رسول, جب ہم لیٹرز لکھتے ہیں شاہان کو, بادشاہوں کو, تو یہ بادشاہ جب تک خطوط کو نہیں پڑھتے جب تک اس پہ سیل نہ ہو. کہ آپ کے لیے سیل بنا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیل بنا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جس کے اندر ایک کالا حبشی نگینہ تھا اور اس نگینے پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. پھر جب خطوط لکھے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں سے اتار کر دیتے اور اس کو لے کے لاک جو ہوتا ہے اس کو ڈال کے اس میں سیل کر دیا جاتا. سمجھ رہے آپ؟ مینوفیکچرنگ کی اجازت دی گئی, اگر ضرورت ہے تو بناؤ نئی نئی چیزیں, ضرورت ہے انگوٹھی کی بنائی گئی, مطلب اجازت ہے کہ آپ کو نئے کام کرنے کی. بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے دین پہ آنے کا مطلب یہ دنیا کو چھوڑ دینا. ارے دنیا میں جی کے دین پہ چلنا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں جہاز چل رہا ہے پانی کا, تو کہاں چل رہا ہے؟ ریگستان میں, ہماری گلی میں پانی میں چلتا ہے نا. تو ہم دین پہ چل رہا ہوں تو کہاں چل رہا ہوں؟ خبر میں, مرنے کے بعد. ارے دنیا میں چلنا پڑتا ہے دین پر, اجازت دے دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, صحابہ نئے نئے ایمان والے تھے. آپ نے دیکھا کہ جھاڑ پہ کچھ نقاشیاں بناتے ہیں, گرافٹی کرتے ہیں,
کچھ چیزیں لکھتے اور بناتے کچھ عجیب نقشے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت بنایا کرو، اس سال فصل کم ہوئی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ نے جو منع کر دی نا بنانے سے، ایکچولی وہ انسیکٹ اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے، کیڑے مکوڑے اس سے رغبت پاتے تھے اور اس سے پولینیشن ہوتا تھا، مذکر جھاڑ سے مؤنث کے بیچ جاتا تھا، میل اور فیمیل ہوتے ٹریز کے اندر، تو جو کھجور کے جھاڑ مذکر اور مؤنث تھے وہ ایک دوسرے سے پولینیٹ کرتے تھے، تو کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، وہ آپ نے اجازت نہیں دی، تو یہ آج سال فصل نہیں، تو چونکہ نئے تھے صحابہ، اللہ کے رسول کو لگا شاید اخیرے سے بناتے تو آپ نے منع کیا، اس روایت آپ نے فرمایا جو دنیا کا معاملہ ہے تو مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب دین میں کچھ بات کہوں تو مجھ سے لے لیا کرو، مطلب یہ کہ آپ دنیا کے معاملے تمہارے حوالے جو کرنا ہے اس میں اچھا کرو، دین کا معاملہ جب دوں میں اس سے لے لیا کرو۔ تو آپ کو اجازت دے دی گئی ایگریکلچر کے اندر انوویشن، ٹیکنالوجی اور چیزوں کو استعمال کرنے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ اور مسلمانوں نے پھر جو کریٹیوٹی اور انوویشن کیا، چونکہ ان کے دین کا یہ تقاضا تھا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ صفت ضروری تھی، مسئلہ ہے حل کرنا ہے تو یہ سب ہونا نا کریٹیو، اب جیسا سگنل ہے پرابلم آ رہی تو کریٹیوٹی کر کے کچھ بنانا پڑے گا نا، سگنل پول بنایا، لائٹ لگائی، فلاں ہوا، پروگرامنگ کی، سگنل کیسے چلے گا، سب ہوا نا، تو کریٹیوٹی انوویشن یہی تو ہے، اسلام یہی تو دے رہا ہے، اور اسلام کی پھر گولڈن ایج، یہ مسلم سے اسلامی گولڈن ایج نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا یہ ہیومینٹی کا گولڈن ایج تھا، جب یورپ اندھکار میں تھا، یورپ نے کہا کہ ہمارے ڈارک ایجز تھے، حقیقت میں وہ صرف یورپ کے ڈارک ایجز تھے، لیکن یورپین نسل کی ایک برائی کیا ہے معلوم آپ کو، ان کا ترہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس بادل ہے تو پوری دنیا میں بارش ہو رہی ہے، وہ غریب ہے تو پوری دنیا غریب ہے، وہ اچھے تو پوری دنیا اچھی ہے، تو وہ اندھیرے میں، تم لگتا پوری دنیا اندھیرے میں نہیں۔ یورپین نسلوں سے بس یہی رہا ان کا، گری بھی تو ٹانگ اونچی بولتے ہیں نا، یہ ان کا مزاج تب بھی تھا آج بھی، اصول اپنے حساب سے بنائیں گے، ضابطے اپنے حساب سے بنائیں گے، جو ان کے لیے زندگی وہ زندگی ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ ان کے حساب سے، تو انہوں نے کہا ڈارک ایجز، نہیں ڈارک ایجز نہیں تھا، یہ دنیا کا سب سے برائٹسٹ ایج چل رہا تھا، جب یورپ اندھکار میں تھا، دنیا جو ہے مسلمان مملکتیں، مسلمان لوگ روشنیوں میں جی رہے تھے۔ میں صرف یہ روشنی کی بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جب یورپ کے اندر اندھیرا ہو جاتا مغرب کے بعد تو مسلمان شہروں کی حالت یہ تھے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس لگتے تھے، جو کہ وہ اپنے الیکٹریسٹی والے لائٹ نہیں، قندیلوں کے شکل میں، اتنے ایڈوانس سیولائزیشن تھی، وہ اتنا پیسہ بھی تھا، اس کا مطلب یہ وہاں روشنیاں ہوتی تھی، یاد رکھ۔ آپ کو پتا ہے اسپین کے اندر مسلمان آج سے 500-700 سال پہلے گوگلز پہنتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے، اتنے ایڈوانس تھے۔ اسپین میں چلنے والے لباس، وہاں کے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب پورے یورپ کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسا آج فرانس کو پوری دنیا فیشن میں کاپی کرتی ہے، اس لیے کہ ایڈوانس قوم تھی جو کرتی تھی سب سے آگے، گوگلز پہن رہے، چشمے لگا رہے دیکھنے کے لیے، تجربات کر رہے، کپڑے ایسے پہن رہے، قہوہ کی دکانیں ان کے پاس ہر نکڑ پہ کھلی ہے، ایسے بیٹھ کے ایسے قہوے پیتے، قہوہ کافی شاپس، قہوہ سے لفظ کافی آتا ہے انگلش کے اندر، جو کافی شاپس ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے مٹر گشتی فالتو باتیں نہیں کرتے تھے، وہ ملک اور ملت اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی ریلیکس ہوتے، کافی پیتے اور ڈسکشن کرتے آگے کیا کرنا ہے۔ آج چائے کے اڈے ہمارے پاس ہے لیکن وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں، سمجھیے آپ کو پورا یورپ کاپی کر رہا تھا اس کو کہ ویسا جینا ہے تو ویسا جینا ہے، کوئی ایسا بلا۔ جب یہ آئی اسپین بٹا ہوا تھا کئی مملکت میں، لیکن بعد میں مسلمان بھی کمزور بڑھ گئے، تقریباً 500 سال کی حکومت کے بعد ہوا یہ کہ پھر اسپین کی جو ناردرن حکومتیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک جٹ کیا، اور کوئی ایسا بلا کے ماتحت میں انہوں نے پورے جس کو کہیں آئبیرین پیننسولا، جو اسپین کا پورا علاقہ ہے جس کے اندر 2-3 مملکت ہے یاد رکھیے، پرتگال ہے، اسپین ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ٹریٹ آف جبرالٹر ہے، اور ساری چیزیں بہرحال 2-3 ملک کے بہرحال انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دیں گے، اور ریکانکویسٹ چالو کیا، واپس سے اپنی زمینیں ہم لیں گے، مسلمانوں سے پاک کریں گے زمین۔ آپ کو پتا ہے کوئی ایسا بلا جب مری تو اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے، آن لائن دیکھی جا کر، جب مری تو اس کا مقبرہ مسلمانوں نے ہی بنایا، چونکہ مرنا ہے تو مسلمانوں کے طریقے سے مرنا چاہیے، اس کے مقبرے میں آیتیں لکھی گئی، چونکہ مسلمان مرتے تو ایسے مقبرے بناتے تھے، تو کہا مرنا بھی ہے تو ایسے ہی مرنا ہے، جینا بھی ہے تو ایسے ہی جینا ہے، تو گویا یہ وہاں جب مسلمان نکل بھی گئے تو وہاں کے بادشاہ اپنے نام کے آگے کیا لگاتے تھے معلوم؟ الخلیف، دا کیلف، مطلب ان کے پاس ٹائٹل یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے بڑا تو خلیفہ اس کے نام کے آگے رکھنا چاہیے، الخلیف الفانسو دا سکس۔ اب یہ کیا ہے؟ السڈ، السڈ تو سنا نا آپ نے، بہت مشہور سے فلمیں بنی کتنی، ٹھیک ہے، السڈ دا کانکرر، بہت مشہور شخصیت تھی، مرسنری تھا، لڑتا تھا، السڈ السید، عیسائی تھا لیکن ٹائٹل کیا لگاتا تھا اپنے نام کے آگے؟ چونکہ پورے علاقے کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ٹائٹل لگاتے تھے، السید، آقا ہمارے، بڑے ہمارے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام تھا السید، فلم ہے اس کے نام سے، وہ ای ایل سے لکھتے اسپینش میں ایل، ٹھیک ہے۔ آپ کئی الفاظ دیکھیے، ہائے اور ہیلو کے لفظ دیکھیے، یہ عربی زبان سے آئے ہیں، آپ کو بولا ہائے ہیلو تو جہنمی ہے، یہ عربی زبان سے آئے، ہائے
یہ عربیوں کا جو ایک دوسرے سے اسپین میں لوگ بات کرتے تھے، جس کے اندر کوئی اس کو بولتا تھا حیک، وہ بولتا تھا اہلن و سہلن، تو یہ ہیلو ہو گیا، چونکہ نان مسلم سے ہی گریٹنگز تھی، سلام نہیں کرتے تھے، تو اہلن و سہلن سے ہیلو لفظ آیا، اور اس کے جواب میں کہتے تھے حیک، اللہ تجھے زندہ رکھے، تو حیک سے ہائی لفظ آتا ہے، ہیلو کا جواب ہائی ہے انگلش میں بھی، اور وہ اسپینی زبان سے آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو گویا گریٹنگز کیا بولنا ہے ملے تو یہ مسلمان سکھا رہے تھے دنیا میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آپ تھے، یہ آپ کی تبدیلی والا جذبہ تھا، یہ آپ نے دنیا کو دیا۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، آج جس مقام پر پہنچے ہیں بہت ہی بدترین مقام ہے، اور اسلامی گولڈن ایج، اس کی جو سنہری جو جس کو کہیں گے یہ دور تھا انسانیت کا، اس کی تو بہرحال اتنی مثال ہے کہ شاید ایک مثال دوں گا تو ایک لیکچر پورا اس میں دے سکتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے لیجیے صرف، کہ کیا کچھ ہمارے آباء و اجداد نے انسانیت کو دیا۔ اب وقت تو اتنا نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا ایک کتاب ضرور پڑھے، پڑھنا لکھنا تو آج کل ہوتا ہی نہیں ہم سے، پھر کوشش کرے پڑھو، ایک بار خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World، یہ کتاب ہے ٹی ایس الحسانی کی، یاد رکھیے انہوں نے کتاب لکھی، سلیم الحسانی یاد رکھیے ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World، کہ 1001 تجربات مسلمانوں کی دین جو دنیا کے اندر 1001 تجربات یا انوینشن جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انہوں نے دیا، جس کو 6 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا، گھر میں کیا استعمال ہوتا ہے، اسکول کالج میں کیا استعمال ہوتا ہے، فلاں فیلڈ میں 6 نے تقسیم کیا پوری کتاب کو، 6 اس میں 1001 انوینشن مطلب جدید چیزیں جو مسلمانوں نے دنیا کو دی، چھوٹی سے لے کر بڑی۔ پڑھ لیجئے کبھی اس کو، پڑھ کر لگے گا کہ واقعی میں اس قوم نے بہت کچھ دیا۔ آپ کی تاریخ آپ کو بھلائی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب گندگی میں پیدا ہونے والے، گندگی میں رہنے والے کیڑے جیسے اور گندگی مرنے والی قومیں جو بھیک مانگنے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن یہ بات نہ کبھی صحیح تھی نہ کبھی صحیح ہو سکتی ہے۔ ہاں تو یہ قوم اپنے آپ کو اگر برائی میں پستی میں ڈالے وہ غلط بات ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریٹیوٹی اور اس حال میں تھی، ایک مرتبہ مدینے کے باہر سے آواز آئی، لوگ ابھی گھبرا گئے، اور ایسا وقت ہے جو آرام کا وقت، لوگ گھبرا گئے اور پریشان تھے۔ ہم لوگ نکلے باہر گلیوں میں کہ کیا مسئلہ ہو گیا، اور مدینے کے اندر ابتدائی دور میں اور آپ سمجھے آخر وقت تک بھی جنگیں چالو تھی، پوری مشرکین آپ کو ہر طرف سے اٹیک کر رہے تھے، ہم پریشان ہو گئے۔ جب ہم باہر نکل کے ابھی پریشان ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہوا، دیکھتے ہیں ادھر سے تیز رفتار گھوڑا ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہا۔ جب گھوڑا دوڑتے ہمارے قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے، تلوار گلے میں لٹکی تھی اور بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جلدی میں کیسا بھاگتا ہے نا، گاڑی بغیر چپل کی کک مارو، سٹارٹ کرو، کپڑے سے کیسے دیکھ، اللہ کے رسول اٹھے، آواز کی طرف جا کے دیکھنے کے لیے آپ سوار ہوئے، تو تلوار کے لیے کوئی روک نہیں تھا، بھی رسی وہ جو ہوتی تھی باندھنے کو نہیں تھی، تو گلے میں لٹکا لی اس کو، اور اس آواز کی طرف دوڑے۔ گھوڑے پہ کوئی زین نہیں ہے۔ مدینہ جب آپ مکے سے نکل کر گئے تو آپ کی عمر 53 سال سے زائد ہے، more than 53 years آپ کی ایج ہے، اور اس 53 years میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل کیپیبلٹیز آپ دیکھو، ایک گھوڑے پہ بغیر زین کے بیٹھنا، گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا آپ کو بٹھانے کے لیے اٹھ کے، ساتھ گھوڑے پہ اچک کر بیٹھنا پڑتا ہے، جس گھوڑے پہ زین نہ ہو اس کے بال پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، گھوڑے کو تکلیف بھی نہیں ہے، یا اس کے کمر پہ ہاتھ مار کے اچک کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں نا گلی میں، کبھی فزیکل فٹنس کا کیا لیول لگتا ہے اس کے لیے، ایسا کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابھی تو 40 سال میں چلنا نہیں ہو رہا ہم سے، عورتیں تو 1-2 بچوں کی پیدائش پوری ختم نہیں ہو جا رہی ہماری، تو یہ فزیکل فٹنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے، ہمارے پاس جو ذمہ دار ہے وہ سب سے پیچھے رہتا، پہلے تم سب دیکھ کے آؤ، کوئی زندہ رہا تو ٹھیک ہے، وہاں کی حالت چل رہی، میں تو نہیں آؤں۔ آپ پہنچ گئے، اس کے لیے جو ہمت لگتی ہے، جو سیلف کانفیڈنس لگتا ہے کہ حالت کیسے بھی میں نپٹ سکتا ہوں، اس لیے میں جا سکتا ہوں، کیونکہ کسی بیوقوف انسان کو ہم نہیں کہیں گے وہاں جا کے اپنی جو ہے مت مرا لے، جا کر کہیں مطلب غلط کام کر لے جس کے لیے اہل نہیں تھا۔ آپ سب کانفیڈنس دیکھیے، فٹنس کا لیول دیکھیے، جانا دیکھیے، قوم کی فکر دیکھیے، اور واپس آگے کریں، آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی نصیحتیں ہمارے لیے، اور قوم کا کیا حال ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گولڈن ایج کی 1-2 مثالیں دیکھیے، بات ختم کرتا ہوں، اور کچھ پوائنٹ باقی اگلے جمعے کے لیے انشاءاللہ ذکر دیں گے اس کو، کہ گولڈن ایج کی کچھ مثالیں آپ لے لیں تاکہ کم از کم یاد دہانی تو کہ ہم کیا تھے اور آج اپنا ہم نے کیا حال بنا لیا۔ تعلیم کو ہم نے اپنا زیور بنانا چاہیے، تربیت ہماری پہچان ہونا چاہیے، اخلاق سے ہم جانے جانا چاہیے۔ باقی ہمارا دین تو پرسنل چیز ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہمارا پرسنل معاملہ ہے، جو قوموں کو دکھتا ہے وہ یہ سب
تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا تجربات کیے. خاص طور سے آپ اگر تاریخ پڑھنا ہے تو 8ویں صدی سے لے کر تو 15ویں صدی تک پڑھ لیجیے. اس کے بعد 16ویں صدی سے تو یورپ کا کالونیل ایج چالو ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں انڈسٹریل ایج. 17ویں صدی سے چالو ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 17ویں صدی میں جب انڈسٹریل ایج آیا تو یورپ کو ایسے کارخانے بنانے کی صلاحیت کہاں سے آئی تھی؟ ڈارک ایجز میں تھے نا وہ, تو کیا آسمان سے کوئی چیز سیدھا آگے ان کا زیرو سے لے کر ہیرو بن گیا؟ آلریڈی مسلمان ان چیزوں کو استعمال کر رہے تھے, انہوں نے دنیا کو یہ سب دے دیا تھا. یہ تجربات ہو چکے تھے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں ابن الہیثم کی. ابن الہیثم ایک سائنسداں تھے اور 1016 میں انہوں نے جو ایک تجربہ شروع کیا تھا, جس کو تجربہ تھا کہ روشنی کیسے سے اس کو ہم دیکھ پاتے ہیں, روشنی کیا ہے, روشنی کے الگ الگ وہ کیا ہے, وہ پوری اسٹڈی انہوں نے چالو کی 1016 میں. 2016 جب آیا اس کو 1000 سال ہوئے, تو یونیسکو نے ایک دن منایا اور کہا دا ملینیم آف لائٹ. جب 2016 آیا تو یونیسکو نے ایک دن منایا اور کہا 1000 سال روشنی کے, دا ملینیم آف لائٹ. ابن الہیثم نے روشنی کیسے چلتی ہے, کیسا دکھتا, آنکھ کیسے دکھتی ہے بتایا تھا. 1016 میں ایکسپیریمنٹ چالو ہوتا, 2016 میں 1000 سال ہوئے تو کہا یہ. اور ابن الہیثم وہ شخصیت ہے جس کو ہم کہیں گے دا فادر آف ماڈرن فزکس. جدید جو آپ کا فزکس ہے اس کے وہ باپ تھے ایک طرح سے. انہوں نے سائنس کو بتایا روشنی کیسی چلتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ سب بنیاد یاد رکھے فزکس کی. اس زمانے میں کیا فلسفہ تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے, ہم کیسا دیکھتے ہیں. آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے, چیزوں پہ ٹکراتی ہے, پھر چیزوں پہ ٹکرا کے آنکھوں واپس جا کے پڑتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ابن الہیثم نے کہا یہ بیوقوفانہ بات ہے, اگر ایسا ہوتا تو رات میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے, رات میں کیوں نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, روشنی کا ایک سورس ہوتا ہے, روشنی وہاں سے آ کے چیزوں پہ ٹکراتی پھر ہمارے آنکھوں پہ لگتی ہے, ہم دیکھ پاتے ہیں. لوگوں نے کہا ثابت کر کے بتاؤ. یہ تو فلسفہ ہوا, فلسفی ہوئی. ایکسپیریمنٹل پروف ہونا چاہیے نا, تجربات کر کے. تو کہا ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹل پروف دیا جائے, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ چالو کیا کہ آنکھ کیسا دکھتی ہے, تاکہ بتائے کہ آنکھ میں سے روشنی نکلتی ہے. اور گریک فلسفے کو چیلنج کیا. بلکہ آپ نے جو پہلی بار یہ اسٹڈی کی, دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ جو ماڈرن ریسرچ کا ہے ابن الہیثم کی دین ہے. جتنے بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں ماڈرن, ابن الہیثم ان کے اس کے اندر ریسرچ گائیڈ ہے. سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا کہ ریسرچ ایسی ہوتی ہے کہ چیلنج کیا جائے جو چیزیں سماج میں چل رہی ہے, جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, ٹھیک نہیں, چیلنج کرو اس کو, یہ کیوں میں چیلنج کرتا ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا معلوم آپ کو بتانے کے لیے آنکھ کیسے دیکھتی ہے ماڈل بنایا, جس میں انہوں نے ایک روشنی جس طرف سے آتی تھی وہاں ایک پانی کا جو ہے ہاؤس تھا چھوٹا سا, اس کے پیچھے ایک کمرہ بنایا جو کہ پورا ڈارک تھا, اس میں کوئی روشنی نہیں, 100% ڈارک. اور اس میں پھر ایک سوراخ کیا آنکھ میں جیسا ہوتا ہے, آنکھ کے بیچ میں آپ دیکھیں ریٹینا ہے, پیوپل ہے, ریٹینا ہے, اس کے بیچ میں اندھیرے اور اجالے کے اعتبار سے بڑا اور چھوٹا ہوتی ہے. آنکھ کی پتلیاں بڑی ہوگی بلکہ چھوٹی ہوتی ہے, دھوپ میں جاتے چھوٹی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو کم دیکھنا, روشنی اندر کم لینا ہے, اندھیرے میں جاتے پھیلنا چالو ہو جاتی ہے. اسی لیے کچھ جانور رات میں بھی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کی پتلیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ پن جیسا پن باریک سوراخ ہوتا ہے, اس کے اندر جب روشنی سورج نکلتا ایک بیمارت یا چیزوں کی اس پہ عکس پڑتا پانی پر, وہ عکس اس دیوار پہ پڑتا, اور جب کمرے میں جاتا تو الٹی امیج بنتی اس چیز کی جو باہر دکھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ آنکھ اندر سے اندھیری ہوتی ہے لیکن کیسا دیکھ سکتی ہے, کہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی اور روشنی کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے. جو تجربہ کیا اس کو انگلش میں بولتے ہیں کیمرا آبسکیورا. انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے. اور یہ تجربے کا نام کیمرا آبسکیورا کیوں پڑا, اسی سے ہمارے ماڈرن لفظ آتا ہے جو ہم بولتے کیا بولتے ہیں ہمارے موبائل کیمرا, ویڈیوگرافی کیمرا, وہ تجربے کا نام تھا. کیوں دے گیا اس تجربے کا نام کیمرا آبسکیورا؟ اس لیے کہ جہاں تجربہ کیا تھا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا, جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ چھوٹا کمرہ, بڑا کمرہ, کمرہ اندھیرا کمرہ, کیمرا آبسکیورا. اسی کمرے سے لفظ آیا کیمرا جو انگلش کے اندر استعمال ہوتا ہے, جو اردو کا ہی لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے کمرہ, کیمرا آبسکیورا. دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ آج دیکھ سکتے ہیں چشموں کی وجہ سے, لینسز کی وجہ سے, اور کیمراز کے سے جو فائدہ دنیا میں ہوگا, کس کو اجر ملے گا؟ اس کا ابن الہیثم کو, جس نے کیمرے کو ایجاد کیا. سمجھا بات؟ تو یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی. میں ایسی سینکڑوں مثالیں دیکھ سکتا ہوں, ہزاروں نام گنوا سکتا ہوں. حتیٰ کہ اسپین کے رہنے والے ایک شخص جن کا نام ابن ندیم تھا, ابن ندیم نے یہ سوچا کہ لوگوں نے اتنے بڑے انکشافات, ڈسکوریز, انوینشن کر لیے مسلمانوں نے, کچھ نہیں تو میں کتاب تو لکھوں کہ کتاب کا نام کیا تھا اور اس میں کیا تھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی, ابن ندیم کی مشہور کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ دیکھنا دیکھیں, الفہرست. انہوں نے کتاب لکھی کہ میں صرف لکھتا ہوں, مثال کے طور پر تفسیر القرآن العظیم, تفسیر ابن کثیر نے یہ کتاب لکھی, تو اس میں دینی دنیاوی ساری کتابوں کے نام لکھے. تو ایک اتنی ضخیم کتاب جو 300, 400, 500 پیج مستند, صرف انہوں نے یہ لکھا کتاب کا نام اور سائنسداں کا نام اور اس نے کیا کیا, بس ایک ایک لائن میں 100 پیج کی کتاب. اسپین میں وہ کتاب ملی ابن ندیم کی, وہ الفہرست, اور اسی سے انکشافات ہو رہے کہ یہ کتاب کا ڈھونڈو, وہ کتاب کا ڈھونڈو, اس کا نام یہ, اس کا نام وہ. آج بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں نا, فلاں کتاب مل گئی, فلاں کتاب مل گئی, فلاں کتاب یہاں ملی, وہاں کی لائبریری میں ملی, وہاں کی لائبریری میں ملی.
یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آلریڈی کتابیں لکھی ہے تو ابن ندیم نے فہرست لکھی، اور فہرست کو دیکھ کر جو کتاب کا نام ہے سائنسداں پریشان ہے آج کی دنیا، کیا مسلمانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ سب بھی ہے؟ چاہے وہ کسی فیلڈ کا ہو، کسی فیلڈ کا ہے، تو ایک کے بعد ایک تجربات، ایک سے ایک چیزیں انکشافات۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یورپ نے یہ مان لیا کہ دنیا میں سب کچھ انہوں نے کیا، یہ ان کی صرف سوچ ہے۔ یاد رکھیں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر چیزیں مسلمانوں کے تجربات حقیقت بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے جو انکشافات ہے، جو تجربات ہے، جو کارنامے انہوں نے انجام دیے، یاد رکھیے یہ حد سے زائد ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ کیونکہ انہوں نے تخلیقی صلاحیت اور کچھ کرنے کا جذبہ جو ان کے دین نے ان کو دیا تھا، انہوں نے اس کے تحت یہ کیا۔ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ عزیز باقی کے 3 نکات باقی ہے وہ رکھنے کی جو کوشش کرنا، 7 نکات کا میرا یہ لیکچر تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، کچھ کرنے کی ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں آنے والے 10 سال یہ بہت مشکل والے دور ہیں، اور اس کے بعد کا زمانہ اور مشکل میں آئے گا۔ کیا مسلمان تیار ہے اس زمانے کے لیے جو آنے والا ہے؟ کیا اے آئی اور اے آئی سے جڑی ٹیکنالوجی جس رفتار سے آ رہی ہے آپ اس کے لیے ریڈی ہے؟ ایک زمانہ تھا آپ کہہ رہے تھے کچھ بولا جائے، کچھ لکھا جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، مطلب کمپیوٹر کو ریڈ کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کمپیوٹر اب تصویروں سے بھی ریڈ کر لیتا ہے کہ تصویر میں کیا کیا ہے سب پڑھ لیتا ہے۔ اس نے شرٹ پہنا ہوا ہے، پین یہ کمپنی کا لگا ہوا ہے، گوگل اس کا لگا ہوا ہے، ٹوپی اس کی، یہ فلاں، یہ آنکھیں اس کی ایسی دکھ رہی، فلاں یہ ایسا دکھ رہا ہے، شرٹ یہ کرتا ہے وہ۔ آپ کی تصویروں کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ تھوڑے دن بعد وہ آپ کی سوچ کو ریڈ کرنا شروع کریں گے، جیسے آپ اس کو دماغ میں لانا شروع کریں گے۔ سائنس اس رفتار سے بڑھ رہی ہے، تو کیا امت مسلمہ ریڈی ہے اس کے لیے؟ ہم لوگ ریڈی نہیں ہیں۔ تعلیم کی بات کرو یار کیا پاگل باتیں چل رہی ہے، تربیت کی بات کرو اس کی کیا ضرورت ہے، اخلاق کی بات کرو اس کی کیا ضرورت ہے، دین کی بات کرو اس کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے پھر آپ کو صرف کھانا پینا اور جینا اور مر جانا؟ یہ تو جانور بھی کرتے یار، کھاتے پیتے پیدا ہوتے، بچے پیدا کرتے اور مر جاتے ہیں، اس میں کیا خصوصیت ہے پھر ایک مومن کی؟ اور جنت ایسی کیسے ملیں گی بغیر صبر اور بغیر کوششوں کی دنیا میں؟ الحمدللہ جو جمعہ کی خطبات ہے کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کو فوراً ریکارڈ کیا جائے، اگلے جمعہ سے پہلے آن لائن اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے۔ لاسٹ جمعہ کا خطبہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس جمعہ، آپ لوگ جو نہیں آتے ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس میڈیا کے تھرو کئی فائدے اس کے جو ہے اٹھا سکیں۔ تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی بہرحال کوشش کریں، یہ ہائی ٹائم ہے، وقت لوٹ کر پھر نہیں آئے گا۔ سورہ عصر میں اللہ نے قسم کھا لی، عصر قسم گزرتے ہوئے زمانے کی، اب مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کے بعد کہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد تم کہو کہ ہم نے وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہرحال ہم کوشش کریں، یہ ہائی ٹائم ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو علم، فن اور ہنر کے میدان میں آگے بڑھائے۔ اللہ رب العزت کتاب و سنت کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس سمجھ کے مطابق اللہ رب العزت جو ہماری دنیا کو بھی بہتر کرے، ہماری آخرت کو بہتر کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان۔ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس۔ پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، اور ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام ہی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں ہے اور الٹا گناہ مل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ، وہ ڈینجر ہے۔ کب آ جاتی نہیں؟ ہاں، شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا، پھر اس کو جیسے آپ تقریر دے رہے ہو، وسوسہ تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے، پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا میں کام چھوڑ دیتا۔ نہیں، کسی کام کی ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے ہیں نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا تو مین دکھاوا شو آف تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں اکڑ نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے دل کی، کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر۔ تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا، ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے۔ دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ جیسا مثال کے طور پر آیا حرام کپڑے پہن کے آ گیا،
یہاں سے شروع کریں. اب وہ آپ کی بات سنیں گے اگلی, اس کو بولیں گے دیکھو کپڑے غلط, بولیں گے باجی جائیے. پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی, اس کے آتے حرام کپڑے بول کے. اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں, کبھی اکیلے وقت ملتا یا کبھی وہ پہچان کے تو ان سے نمبر لیتے, فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا نہیں درست نہیں. میں نے کہا آپ کو بتا دو آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے, پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرنا. کتنا سینسیبل وے ہوں گا. تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو, ذلیل کر دو, پھر اس کو دعوت دو, کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت, وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اسلام. آپ سمجھ رہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. تیسری چیز یاد رکھیں, جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیں, فیشن اور دکھاوے سے بچے, اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کریں. صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے. میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے. تو ینگ تھے, ایک دم نوجوان تھے, میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں. تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس 1997, سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے, ٹھیک ہے 1997 کی میں بات کر رہا ہوں. کالج یا پی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا تو تب ٹی شرٹ بہت تھے. لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں 25 سال ہو گئے سمجھا, جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے. ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے, نماز چل واپس جاتے. وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے, تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑا, جائز چیز تھی, ٹھیک ہے. میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا. اللہ کے والد لاتے تھے باہر, نہیں کیا ہو رہا, لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے نا, اہم کام ہے. تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا, فیشن جو حلال اور جائز ہے, اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے, میں اس کو منع نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں عورت کو پہچان ہی نہیں سکتا یہ کون ہے, وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے, وہ تو نہیں ہے. پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی, اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز کوٹنگز پہ کوٹنگز کوٹنگز پہ کوٹنگز کی باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے. سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں, باجی کی جیسے دکھ رہے. مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا, ٹیچر سے روز مل رہا, ٹیچر سے کھیل رہا, شادی میں گیا آپ ٹیچر ملے, ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچانتا, ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے, یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہی ہے, یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے, یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہی. شخصیتیں ایسے نہیں بدل سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط, غیر شرعی ہے, شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے, شوہر کے لیے الگ ہے, دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے, اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں. یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن. اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کو, اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی, یاد رکھیے. کبھی تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے. ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا, لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا. اثر انداز ہوگی نا دعوت دے تو کیا ہوتا, ارے یہ تو اتنے مالدار, کیا سمجھتے ہمارے مسائل کیا ہوتے, ہمارے ایشوز ہم کو معلوم, روز کے ہم برتن دھو کے آ رہے, فلاں کر رہے, باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ, ان کو ہرٹ بھی ہوگا. دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے, ہاتھ دکھ رہے نہیں, چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, چھپا لیا, یا پھر گئے اتار کے, پریفریبل ہے. میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر, لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک, اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا. کبھی آج باجی کو بول دیے, کل پھر ویسے آگے دعوت, کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام, پھر آ گیا, آپ کو سمجھتا نہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے, ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں. مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت, نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے, اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا, ارے کل ہوا, اس کے ساس کو پسند نہیں ہو فیشن, اس کے شوہر کو پسند ہے, وہ 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے محلے. اتنا بیچاری کو اسٹرگل کرتا. ہمارے درس میں ہوتا, کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹیاں بیچتے, یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے, پردے پہ بولی. میں کبھی نہیں بولتا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے, یہ آنا ہی ایک اچھی علامت. ابھی میں بول کے عقل دوں گے دونوں کو. اچھا, دوسرا میری سوچ کیا آتی, نان مسلم بھی ہو سکتی نا, وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے, ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا, نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے اپنے, یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے. نان مسلم ہوگی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں. بیٹھیں گے, سنیں گی بات, کریں گے. میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں, دوسرے لوگ کرتے, میں نہیں رہتا. میں ہمیشہ ہوتا نہیں, سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے, بولنا بھی نہیں چاہیے, لیٹ اٹ بی. آنے دوستوں آ جائیں گی, 10 دن میں آئیں گی, میں بھی اس کے دل سے, لیکن مجبور ہے, ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا, تو بھی پازیٹیو. تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ ریزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی, کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے, اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی, کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا, نا امید بھی نہیں ہونا, کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے, آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. کیونکہ وہ حدیث ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے, اور کچھ لوگ انبیاء ایسے جن کے ساتھ ایک ایمان لاتا. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لاتے, 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے.
पर ईयर 1 भी नहीं। तो कामयाबी का पैमाना दावत कितने लोगों ने कबूल किया वो नहीं है, कितने लोगों तक आपने पहुंचाने की कोशिश किया पहुंचाए, ये है। मायूस कभी नहीं होना, दावत देते रहना, अपना काम करते रहना। इसी तरह जिस चीज की दावत आप दे रहे हैं उस पर अगर आप बाअमल होंगे ना, अल्लाह ताला उस दावत में बहुत बरकत दे देते हैं। जो चीज की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं और वो चीज पर आप अमल करते हैं, उस दावत को अल्लाह मकबूल कर देता है, लोग कबूल कर लेते हैं। असर होता है उस दावत का, उन अल्फाज का असर होता है, उन चीजों का असर होता है, लोग मुतासिर हो जाते हैं। हम भी तो ये चाह रहे हैं कि लोग, देखिए जो नेकियां मैं कमा नहीं सकता हूँ, लोगों के जरिए कमाऊंगा, लोगों को मैं अच्छाई का हुक्म दूंगा, अल्लाह मुझे उनके लिए जरिया बना देगा, है ना। फिर वो काम करेंगे, मुझे अजर मिलेगा, मेरे अजर का अपनी जगह, उनके अजर भी मुझे मिलेंगे, उनके अजर में से कमी नहीं हुई, कितना मतलब डबल फायदा उठा लिया। तो आप ये सोच के तो आप दावत में जो बोलेंगे अगर उस पर आप अमल पैरा रहेंगे तो आप देखेंगे अल्लाह ताला आपकी दावत में लोगों की कबूलियत बढ़ा देता है, आपकी दावत को आम कर देता है। रीजन आप खुद ही अमल पैरा है। इस पे ये बड़ी अहम चीज है, बहुत सारे उलमा लिखते हैं जो इंसान दाई है और खुद अमल पैरा दावत पर, अल्लाह उसकी दावत को मकबूल करता है लोग। ये बात याद रखें हमेशा। इसी तरह जो है मदू का इल्म होना चाहिए जिसको आप दावत दे रहे हैं। दावत से मुराद इस्लाह, दावत, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब है इसमें, मतलब कोई भी इंसान मदू का इल्म होना। जैसा मिसाल के तौर पर उसका एज ग्रुप, एजुकेशन लेवल, कभी इकोनॉमिकल लेवल होता है ना, कभी जैसा मिसाल के तौर पर हमने एक बार हमारे इदारे से खातून को भेज दिया दर्ज के लिए, वो खातून में जाके आए, बाद में फीडबैक लेते रहते हैं हम। फीडबैक ये आई कि उन्होंने जो बातें करी समझी नहीं उनकी। अब चूंकि गलती ये होगी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने जिस खातून को भेज दिया, अब वो एक मालदार घराने से और एक डॉक्टर लेडी, उसको भेज दिया एक स्लम के अंदर दर्ज लेने के लिए। अब उन्होंने वेल टू डू फला फला इस्तेमाल करे, बेचारे पूरी औरत अच्छा बोल रहे बाजी, बहुत अंग्रेजी मैडम है, बहुत अच्छा बोल रहे, इनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं देखा कि बहुत गरीब लोग। अब आप अब जैसे वेल टू डू लोगों का काम है आपकी मदद करना, तो अब ये बोल रहे वेल टू डू कहाँ मिलेंगे, वो इस्तिताअत वाले लोग बोल देते, मालदार लोग बोल देते तो क्लियर हो जाता। अभी बोल रहे वेल टू डू फला, इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा आपने जिनको भेजा था या तो उनको इल्म देते या तो वो खुद भाप लेता फिर कि बैठने वाले लोग कौन है, नहीं तो फिर असर अंदाज नहीं होता। तो उम्र, इकोनॉमिकल स्टेटस और सिचुएशन भी देखिए, कब दावत दे रहे, कहाँ दावत दे रहे, कैसी दावत दे रहे, ठीक है। इसी तरह आपको माहौल का इल्म होना चाहिए, याद रखिए दावत देने का बहुत इंपॉर्टेंट। माहौल मतलब ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फैशन क्या चल रहे हैं, कितने क्या चल रहे हैं, ऐप कौन से चल रहे जो बुराई ला रहे हैं, अच्छाई कैसी फैल रही है इंटरनेट के जरिए, बुराई कैसे सर्कुलेट हो रही है, ये सब पार्ट है। आपको नॉलेज होना, क्योंकि एक दाई अगर ये चीज का नॉलेज ना रखे तो उसकी दावत अंदाज में नहीं होती। मतलब आप बात करें 50 साल पुरानी और वहाँ हालत है कि ट्रेंड्स कहाँ के कहाँ चलेगा, हर उसके अंदर आप अप टू डेट रहेंगे तो जब आप बात करेंगे तो लोग रिलेट करना शुरू कर देंगे अपने आप, अरे 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 आप समझ, और कोशिश करें वो जबान में बात करें जो लोग समझते हो। मतलब टाइप ऑफ लैंग्वेज नहीं, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। एक टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है उर्दू, हिंदी, टाइप नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। जो जबान समझी जाती है वो जबान बोलिए। पता चला आप बोल रहे हैं उर्दू, वो उर्दू जो किताबों में लिखी हुई है, जिसको समझने के लिए आपको डिक्शनरियां खोलना पड़ेंगी, और आपके पास जो उर्दू चलती वाला उर्दू है, समझ रहे आप, वही उर्दू में बोलिए। चूंकि चुनांचे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, खामोखा है ना, क्या कौन बोलता है चूंकि चुनांचे, गया वो जमाना बोलने का। अभी तो वो हिंदुस्तानी बोलते हैं, उसको हिंदुस्तानी भी किए, उसको एकदम बॉटम बोलूं मैं लैंग्वेज, उसमें तो ये है फिल्मों की जबान। अभी जो हम लोग बोलते हैं ये वो लैंग्वेज जो फिल्मों में चलती है, हिंदी भारतीय बोलते हैं उसको, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, उर्दू नहीं है। इसमें टॉप भी उर्दू का हिस्सा बन गया। आप कौन है A1 चीज लाया आपने, A1 का उर्दू का अब बन गया, सिग्नल उर्दू का लफ्ज, रेलवे उर्दू में रेलवे स्टेशन क्या बोलते हैं, नहीं है रेलवे स्टेशन ही है, ये उर्दू हो गई। आप समझ रहे ना बात को मेरी, तो यही बोलना चाहिए जो चलन में है, मास्टर्स जो लैंग्वेज बोलती है। तो माहौल का इल्म हो, फितनों का इल्म हो, ट्रेंड्स का इल्म हो, लैंग्वेज आपकी एकदम आसान वाली जो लोग समझते हैं और बोलते हैं। इसी तरह जो हमेशा अपना एहतिसाब करना और नॉलेज को एक्वायर करते रहना। एहतिसाब क्या हुआ, कैसा किया, सही था क्या, अब इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या, एक लेक्चर बनाया इसको और कुछ अपडेट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डिलीवर करूंगा तो करूंगी तो फुला है, लिख कर निकालना, देखना, इस तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को अपग्रेड करते रहना हमेशा। एहतिसाब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलेंगे, खुद ही अकाउंट्स करना या अपना जो है चेक करना कि मैंने क्या किया, वो जरूरी है। और नॉलेज को अपडेट करते रहना। इसी तरह अपनी इस्लाह के लिए जो हमेशा तैयार है, हमेशा किसी ना बोल दिया बाजी आपसे गलती होगी, हुई होंगी बोलना, अब आगे डिस्कस करते हुए नहीं हुई, पहले तो मैंने कबूली कर लिया, हो गई, होती नहीं हमसे,
چلو ہوئی بات بولنا ہوئی، پھر ڈسکس کریں گے ہاں کیا ہوئی اب بتائیے والا، تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے غلطیاں، پھر ان کو بولنا نہیں ویسا نہیں بولا تھا میں نے ایسا، پھر وہ بولیں گے آپ کو سوری، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوری بولو میرے کو، آپ نہیں کرنی، وہ خود بناتے ہم سے غلطی ہوگی، سمجھے؟ تو ان سے کوئی بھی غلطی آپ کے لائے اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا، کہ میری غلطی مجھے بتائی جائیں گی اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، میری غلطی میرے سامنے آئیں گی میں چینج کر لوں، یہ ایٹیٹیوڈ سے کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ جو ہے کام میں انشاءاللہ بہت برکت۔ تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو نصیحت کے طور پہ تھے کہ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں یا یہ چیزوں کو کریں۔ دیکھیے اب چند باتیں جو ہماری باقی تھی وہ لے لیتا ہوں، پھر اور کوشچنز لیتا ہوں آپ کے۔ اب دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا، اب سب باتیں خواتین کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا، مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوگا۔ عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا، ایک تو وہ تھا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، آج بھی کہا جا رہا مسجد اور اجتماع میں اور مطلب عیدگاہ میں نہ آئے، اور وہاں انہوں نے مکمل اجازت دی مہینوں اور کئی مہینوں گھر سے دور جانے کی عورت کو بغیر ولی کے، سمجھ رہے ہیں، دعوت کے نام پر، اور ایسی جگہ دعوت دے رہے جہاں کی وہ زبان بھی نہیں جانتے اور نہ اسی کو زبان جانتے جس زبان میں ان سے کمیونیکیٹ کرے، اس سے بہتر تھا اپنے علاقے میں رہ کے علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے آس پاس کے، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے خواتین کے دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہوں میں، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، تو اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، اگر کوئی خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا ہوگا، اس کی دعوت کا طریقہ کیا ہوگا، سب سے پہلے اس کے والدین، سمجھ رہے ہیں، ان سے سپورٹ بھی لیں گے، ان میں کام بھی کریں گے، اس کے دیگر گھر والے، اس کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کے شہر اور بستی والے لوگ، مطلب وہ محلہ کاؤنٹی شہر جو بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے شہر ایسے ہوتے ہیں کہ شہر محلہ اور شہر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک مسجد رہتی ہے، چھوٹا سا علاقہ رہتا ہے، کوئی بڑے بڑے شہر رہتے ہیں تو اپنا محلہ، یہ آپ کا دائرہ۔ ایک شادی شدہ اگر خاتون ہو تو اس کے لیے والدین نہیں آئیں گے، پہلے اس کا شوہر آ جائیں گا، ریپلیس ہو جائیں گے، جیسے یہاں دعوت میں والدین سے پوچھنا ہے، ان سے مدد لینے کی اجازت، یہاں شوہر آ جائے گا، شوہر آ گیا، شوہر کے بعد اس کے گھر والے، شوہر کے گھر والے اب جا رہتی ہو، اس کے بعد اس کا میکا، مطلب وہاں جو کام چل رہا تھا جو کرتے ہیں وہاں سے ہی آپ شروع کیا تو وہاں بھی کریں گے نا، اس کے نزدیک وہاں، پھر اس کے بعد اس کے دیگر رشتہ دار جو میکے سے ریلیٹڈ ہے، ابھی شوہر کے گھر والے تو ماشاءاللہ کیا اس کا بستی محلہ اور شہر، یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا۔ مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہوں گے؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا آپ کا گھر کا کیا ہے، کیا گھر سے بات میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے، ایٹ لیسٹ اس کی فیملی تو دیکھیں گے نا لوگ آپ۔ اگر میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے تو آپ سب ملنا چاہیں گے نا، انہوں کیا کیا عمل میں لا رہے ہیں، تو پتا چلا انہوں تو آئے پائے اور شوہر بڑی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے یہ ہو گیا۔ لیکن کوئی بولیں گے آپ کی بہن، تو میں بولوں گا بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ بہن میں سب پہ ڈیپینڈ ہے، تو شاید میرے کنٹرول میں معاملہ نہ، لیکن جو میرے بیوی ہے تو میں اس تک بول سکتا ہوں، تو اپنا جو ہے گھر کے اندر بھی ظاہر سے کام ہے، پھر اس کے بعد دائرے کار آپ کو بڑھاتے جائیں گے۔ اب ایک بات جو سوال بھی آیا تھا اور اس جواب، اور دوسری چیز بھی اس کے اندر، عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت۔ سمجھو میں نے یا میری والدہ نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری تربیت کر دی، کافی ان کے لیے میں سمجھ چکے، ان کا دائرہ کرتا نا کہ لمیٹیشن سے عورت، اس لمیٹیشن میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی۔ اولاد تو عورت کی دائرے کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد ہے، جس سے ماں کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی پرورش میں، ہے نا، تو ڈائریکٹ ہے۔ تو اگر کوئی خاتون صرف بچوں کی اچھی تربیت ہی کر دے تو یہ خود دعوت ہے کہ اتنے اچھے انڈیویجول سماج کے اتنے اچھے لوگ اس نے دے دی، جو سماج کو چلو کچھ خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے، لیکن سماج میں شر نہیں پھیلا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے بچے کبھی لڑے نہیں پوری زندگی، ہمیشہ ادب اخلاق میں، یہ خود ایک دعوت۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں شادی ہو گیا پہلے تو خود دعوت کرتے تھے کام، شادی ہوگی شوہر کچھ نہیں کرنے دے رہے، تاس نہیں، مت سوچو اس کے بارے میں۔ ابھی آپ کا دعوت کا کیا بولو جس کو بولیں گے جن پہ کی جا رہی ہے، مدعو چینج کر دیجیے، باہر والوں سے بچوں پر، باہر والوں سے شوہر پر، یہی آپ کا دائرے کا، اس میں تو کوئی روک سکتا ہے آپ کو کہ بہو بیٹے تم اپنے شوہر کو دعوت نہیں دے سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے، کوئی نہیں روکے گا، بلکہ آپ نہ کرے تو سوال ہوگا آپ نے ان میں کیوں نہیں کیا، بہت جانے کی باتیں کرے آپ دنیا بھر میں نا، تو آپ کا کچھ بھی اگر بچوں کی تربیت بھی ہو جائے آپ سکسیسفل، کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ دیکھیں گے ایسی واقعات نہیں ملتی کہ وہ کہیں سفر کر کے دعوت کے لیے، ایسی واقعات نہیں ملتی کہ غیر مسلم علاقوں میں جا کے انہوں نے دعوت دی، نہیں ملتے، لیکن آپ اپنے علاقے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں سب کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے اسلام پہ عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان کو اپنے زندگی تحت پھیلاتے رہے، جیسے ان کو موقع جب موقع ملا، بس یہ تو دعوت تھی، مطلب دعوت کے لیے بچوں کی تربیت بھی دعوت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والوں کی اصلاح بھی دعوت ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں آنے والی کام والی سے لے کر جس کا سبزی خرید لے کر مسلمان نان مسلم ہے تو دعوت، مسلم ہے تو اصلاح، ہے نا، ہر کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو، یہ کیا کرا کرو، وہ فلاں کرو، بچوں ایسا کرو، اچھا دعوت کا دائرہ کار بڑھانا ہے، آس پاس کے محلے کے بچوں کو انفلوئنس کرو، آپ کے بچوں کے ذریعے ان بچوں کو بھی اپنے گھر بلاؤ۔